صلاح الدین اللہ بخشے اس وقت جیتے تھے، صلاح الدین ایوبی. وادی ہتین کی جنگ ہو رہی تھی اور پورے کا پورا یورپ بالکل چڑھ کے آیا ہوا تھا. 136 پرنسز آف یورپ، ان میں ریجینالڈ آف کرک بھی تھا، بالڈوین تھا، لوئی بھی تھا، ان میں اٹالین امپائر کے شہزادے بھی تھے، ان میں اسپینش مونارکس بھی تھے. 136 پرنس چڑھ کے آئے ہوئے تھے، اور نائٹ آف ہاسپٹلرز بھی تھے، نائٹس آف ٹیمپلرز بھی تھے. یہ وہ اسلحہ بند سپاہی ہوتے تھے جنہوں نے نائٹ ہوڈ حاصل کی ہوئی ہوتی تھی، جو ناقابل شکست سپاہی سمجھے جاتے تھے. اینڈ ناٹ ان 1 or 2 thousands of them, نائٹس آف ہاسپٹلرز، نائٹس آف ٹیمپلرز، جو یروشلم کو آزاد کرنے کی قسمیں کھا کے اترے ہوئے تھے. اور ایکر میں انہوں نے ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا تھا. And now they were marching forward. Obviously صلاح الدین کا یہی حال تھا جو آج ہے. مصر اس کے خلاف، دمشق اس کے خلاف، سلطنت بغداد اس کے خلاف. وہ بیچارہ بیکاریوں کی طرح انس و محبت اور مدد کی بھیک مانگنے کبھی اس کے پاس جاتا تھا، کبھی اس کے پاس جاتا تھا. فائنلی ہی فیلڈ ایوری ویئر. اسے ایک غلام کی مدد مل گئی، چھوٹے سے غلام کی مدد مل گئی. اس کو اپنے استاد نے کہا کہ چھوڑ، تو نے لڑنا ہے تو لڑ، اسباب کو چھوڑ، مسبب الاسباب پر نظر رکھ. صلاح الدین کو یہ بات سمجھ آ گئی اور وادی ہتین کی جنگ ہوئی. خواتین و حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ وادی ہتین میں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی. وادی ہتین کی بیٹل اتنی خوفناک ہے، یہی کروسیڈ کہلواتی. ون آف دی میجر موسٹ، 2 کروسیڈز کی جنگ ہیں جو کبھی یورپ کو نہیں بھولتی. ایک بیٹل آف ہتین نہیں بولتی، ایک بیٹل آف منصورہ نہیں بولتی. تو بیٹل آف ہتین میں سلطان صلاح الدین نے صرف ایک کام کیا کہ اسی طرح بڑھتے ہوئے آرمر کے دستوں کو صحرا میں آنے دیا. اینڈ ہی ڈڈ نتھنگ. وہ آگے سے بھاگ جاتا تھا، اور یورپی سورما جو تھے، جرأت آزما جو تھے، یہ ہیوی آرمر پہنے ہوئے یہ صحرا میں صلاح الدین کا تعاقب شروع کر رہے تھے. اینڈ ہی وڈ نیور ٹچ دیم. تھوڑی دور گئے، 1-2 حملے کیے، 2-4 تلواریں چمکائی اور بھاگ نکلے. خواتین و حضرات، جب وہ دور صحرا میں آ گئے تو بیٹل آف ہتین کے مورخ یہ لکھتے ہیں کہ اوپر سے جب دھوپ پڑی اور گرد اڑی تو وہ سورما زمین پہ قتل ہونے سے پہلے ایک درخواست کرتے تھے کہ ایک گھونٹ پانی کا دے دو. This is a record of Hittin کہ بڑے بڑے سورما سلیبی مرنے سے پہلے مسلمان جب وہ گر پڑتے تھے بے دم ہو کے، اور جب صلاح الدین کے سپاہی ان کا سر کاٹنے آتے تھے تو ایک درخواست کرتے تھے کہ سر اتار لو، مگر اس سے پہلے ایک گھونٹ پانی کا دے. خواتین و حضرات، سلیبی جنگیں بیٹل آف منصورہ پہ ختم ہوئی. یہ جماعت اسلامی نے جو منصورہ نام رکھا اسی نام پر رکھا. مگر منصورہ کی جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا جنرل دیا تھا، اب پتہ نہیں کوئی شاید اس تگ و دو میں امام مہدی آخر زمان کا نام سنتے ہیں، مگر اس وقت جو جنرل تھا وہ عالم اسلام، اس کے نصیب میں عجیب سی ایک عزت لکھی ہوئی تھی. There were 2 decisive battles of Middle East. ایک طرف مانگولز تھے جنہوں نے بغداد کو تباہ کر کے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اس کو معرکہ عین جالوت کہتے. اسی میدان میں حضرت داؤد نے جالوت کو شکست دی تھی. اسی میدان میں جب مانگولز کا 1 لاکھ کا لشکر اور سارے کا سارا کیولری، جیسے اب کیولری آ رہی 3 ڈویژنز، اس وقت سلطنت اسلامیہ میں ایک جنرل تھا جس کو آج بھی یورپی یلو پینتھر کہتے ہیں. یلو پینتھر، سلطان رکن الدین بیبرس.
اینڈ ان دس ڈسائسو بیٹل میں تمام مانگولز تہو بالا ہوئے اور ہمیشہ کے لیے مانگولز کی اسلامی ممالک پر چڑھائی ختم ہو گئی. اور اسی جنگ کے نتیجے میں اقبال کا وہ شعر ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اسی جنگ کے بعد مانگولز نے اسلام کا احترام سیکھا اور مسلمان ہونا شروع ہوئے, اور اسی جنگ کے بعد پورے کا پورا مانگول جو تھا ٹرائب یہ مسلمان ہونے شروع ہو گیا. یہی سلطان رکن الدین بابرس لاسٹ آف دی کروسیڈ میں آ کے بیٹل آف منصورہ میں لڑا. خاتون حضرات, میں وہ مماثلت آج اور کل میں بتانا چاہتا ہوں جو ہے بیٹل آف منصورہ میں اگین دی انٹائر یورپ واز یونائٹیڈ اینڈ دس واز نون ٹو بی the biggest army of the Crusades ever crossed the Muslim Middle East. سلطان نے پیچھے ہٹتے ہوئے ان کو کھلا آنے دیا اور منصورہ کے شہر میں آ کر اس نے ڈچز کھود کے, دیواریں کھود کے, تہخانے کھود کے اپنے آپ کو غائب کر لی. لشکر رات کو پہنچا وہاں منصورہ میں, وہ لشکر رات کو پہنچا, تھوڑے تھوڑے دستے آگے اس نے کر دیے جن کو انہوں نے مارا, قتل کیا, بھگایا. اینڈ دے تھاٹ دے ہیڈ ون دی ٹوٹل وکٹری. اور منصورہ میں آ کر ان کو کوئی بندہ نظر, شہر خالی تھا, جو کچھ نظر آیا انہوں نے قتل کیا, اور اس کے بعد انہوں نے خوشی سے جشن منایا. اینڈ یو نو واٹ دے ڈو, اس جشن میں جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کیا. ساری رات جشن منایا, ساری رات شرابیں پی, ساری رات بدمست ہوئے نشے میں. جب آدھی رات کے بعد سرور میں ان کی آنکھیں بند ہوئی تو یہ سارے اندروں سے نکلے. اینڈ اگین ہی arrested 136 princes of Europe. تمام کے تمام ان کے حکمران گرفتار ہوئے. اس کو منصورہ نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس جنگ میں سارے یورپ کے عمراء, رؤسا اور بادشاہ گرفتار ہوئے اور تمام لشکر قتل ہوا. اور آج تک رکن الدین بابرس جو ہے اور منصورہ کا نام جو ہے کروسیڈز میں آج تک خوف و وحشت کی علامت. خواتین و حضرات, انہی لوگوں کی وجہ سے یورپ میں مائیں بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں. ہش, جب سلانا ہوتا نا بچے کو تو یہ نہیں کہتی تھی بلی چوہا آیا, ہش دی ٹرکس آر کمنگ. یہ آج اور کل کی مماثلت ہے. بٹ میں آبا پرست نہیں ہوں. I'm telling you one thing very frankly, میں آبا و اجداد کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں مسلمانوں میں اگر کلی نہیں تو کچھ نہ کچھ اعتقاد کی صورت ضرور سلامت تھی. اور خداوند کریم there are two basic fundamentals of Islam. ایک اللہ پہ یقین, ایک محمد رسول اللہ سے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین و حضرات, اللہ کا نام تو اب بھی سنائی دیتا ہے, اللہ کا نام تو اب بھی سنائی دیتا ہے. کوئی مسلمان ہو تو وہ اللہ کے نام سے گریز نہیں کرتا, مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کم ہو گئی. اب تو ایسے علماء فطرت پیدا ہو گئے ہیں, ایسے دین کے علماء پیدا ہو گئے ہیں کہ جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ محمد واز اے کامن مین لائک یو اینڈ می. اس کو کیوں اتنی قدر و قیمت دیتے ہو؟ اب ہم جو معزز ہیں, اب ہماری ضرورت محسوس کرو. وہ تو بس اپنی قبر میں پہنچ گئے. He is no more, he is finished. تو صلاح الدین نے قسم کھائی کہ اس شخص کا سر میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں گا. تو جب اس نے سارے پرنسز گرفتار ہوئے, سارے یورپین پرنسز, تو ان کو پانی پیش کیا جانے لگا. گرمی بہت تھی. ہتین کے بعد تو صلاح الدین کا رکو, ابھی ان کو پانی نہ پیش کرو. And he went ahead, تلوار اٹھائی اور ریجنالڈ کا سر اپنے ہاتھ سے اتارا کہ یہ اس بات کا جواب ہے جو تو نے اس عورت کو کہا تھا کہ بلاؤ آپ اپنے محمد کو مدینے سے.
خواتین و حضرات، یہ سپرٹ نہیں رہی ہے، یہ محبت نہیں رہی ہے. اب تو جو آج کے علماء اسباب ہیں، جو اسباب ظاہرہ کو دیکھتے ہیں، وہ تو آج یہ تلقین کرنا شروع ہو گئے ہیں. مڈل ایسٹ میں ہم خدا کا نام تو سنتے ہیں مگر محمد رسول اللہ سے وہ محبت نہیں دیکھتے ہیں. شاید اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے. شاید اسی لیے کہ ابھی ہند میں یہ دو فنڈامنٹل سلامت ہیں. یہاں لوگ اللہ سے بہت انس رکھتے ہیں اور محمد رسول اللہ سے بے حد عشق رکھتے ہیں.